بیٹا ایک بار بھی نہیں بولے گا باپ ابا میں تیرا پاؤں دباؤ، کیوں؟ اس لیے اس کو تو اوٹے پر بیٹھ کے غیبت کرنے کا ہے نا، اس کے دوست انتظار کرتے ہیں. بولو صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور اگر ابھی ہمارے باڈولی میں شادی ہوئے تو، اور وہ میٹنگ ہوئے کہ میں کون کام کرے گا، میں ہوں. اور آپ دیکھو شادی میں کیسا بن ٹھن کے جاتا، اس کا ٹی شرٹ دیکھو، اس کی جینس دیکھو، اس کا شوز دیکھو، اس کا موزہ دیکھو، اس کی گھڑی دیکھو، اس کا موبائل دیکھو، اور ایسا دھاڑ 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 چلتا، ایسا لگتا کہ دلہا بھی نہیں ہے. یہ دیکھا نہیں کہ شادی میں عبداللہ دیوانہ ادھر، اور جہاں عورتوں کو کھانا بننے کا ہوگا وہاں ہمارا جوان ضرور کھڑا ہوگا، اور وہاں سے وہی ڈلا چاول ڈلا بھائی سارے ڈلا ہی ڈلا. ارے کمینا، تو نے اپنی ماں کو کبھی پانی کا پیالہ نہیں پلایا. آج تیرے کو کس کی محبت آ گئی؟ دیکھو میں ہنستے ہنستے بول رہا ہوں لیکن بات بہت کڑوی ہے. اگر آپ سوچو بعد میں سوچنا تو سوچنا کہ مولانا بہت تماچے مار کے گیا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسروں کی شادی میں اور ایسا بن ٹھن کے جائے گا، ایسا بن ٹھن کے جائے گا. ارے میرے پیارے دوستوں، دوسروں کی شادی میں اور شادی کسی اور کی ہے، اس میں تیرا ٹی شرٹ نیا ہو گیا، تیری جینس نئی ہو گئی، تیرا چلنے کا انداز نیا ہو گیا. اور یہی جو دوسروں کی شادی میں بن ٹھن کے گیا، یہ جب مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے آتا، اس کے پاس ٹوپی نہیں ہوتی، سر پہ رومال باندھتا ہے. خدا کے دربار میں جمعہ کے دن جب تجھے دلہا بنا کے لایا گیا اور مغفرت کا جام پلانے کا وقت آیا تو تیرے سر پہ 5 روپے 10 روپے کی ٹوپی نہیں ہے، رومال باندھ کے آتا ہے. اور دوسروں کی شادی میں تیرا جوتا بھی نیا ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں سر پہ رکھنے کی امانت نہیں، اور دوسروں کی شادی میں پاؤں پہ پہننے کے جوتے موجود ہیں. یہ ہمارا مسلمان. اللہ میرے دوستوں، کہاں سے کہاں گئے ہیں ہم لوگ. میں تو تھوڑا ٹاپک بدل چکا، پھر اسی بات پر آ جاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بولو ہوئی. کعبہ نہیں، بولو کعبہ چک، مقام ابراہیم چکنے لگا، گھر میں خوشبو آ گئی. اب نام رکھنے کا وقت آیا. کیا نام رکھنے کا وقت آیا؟ دادا عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ دادا عبد المطلب نے فرمایا بی بی آمینہ تمہیں نام رکھنے کی، تم ایک نام رکھ لو، ایک نام میں رکھ لو، ایک بچے کے 2 نام ہوں گے. بی بی آمینہ نے فرمایا دادا عبد المطلب سے نام رکھنے کی تمہیں بھی ضرورت نہیں، نام رکھنے کی مجھے بھی ضرورت نہیں. جس خدا نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اسی خدا نے پیدا ہوتے ہی آسمانوں سے کتنے نام دیے. اب نام رکھنے کی کسی کو ضرورت؟ نام کس نے دے دیے؟ اور سب کچھ ہمارے نبی کے ساتھ پرورش کا معاملہ کرنے والا کون؟ آپ خود سوچو. ایک اور بات کی میں آتا ہوں، نام پر آتا ہوں، لیکن ایک بات سوچو. ہمارے نبی پیدا ہوئے، ابا نہیں. ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا؟ ارے بولو ساتھ میں بولو، دیکھا. یتیم پیدا ہوئے. آپ جب بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے تبھی ابا عبداللہ دنیا سے گزر گئے. اللہ نے فرمایا ایک زمانہ گزرا دادا بھی انتقال، پھر ایک زمانہ گزرا اماں کا بھی انتقال، پھر ایک زمانہ گزرا چچا کا بھی انتقال. ارے تو پرورش کون کرے گا بھائی؟ ابا نہیں تھے تو دادا نے پرورش اٹھائی، دادا گئے تو ماں نے کہا میں پرورش کروں گی، ماں چلی گئی تو چچا نے کہا، چچا ابو طالب نے کہا میں پرورش کروں گا، چچا بھی چلے گئے، چچا کا بھی انتقال ہو گیا. ارے کوئی تو مجھے پوچھے کہ نبی کی تربیت کون کرے گا؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والے دادا تھے، ابا تھے، چچا تھے، ماں تھی، سب تو چلے گئے. اللہ فرماتے ہاں میں نے ابا کو دیکھنا نصیب نہ کیا، میں نے دادا کا سایہ اٹھایا، میں نے ماں کا سایہ اٹھایا، میں نے چچا کا سایہ اٹھایا. اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے اوپر جس چیز کا ہاتھ آتا میں نے سب کے ہاتھ کو ہٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان پر ہاتھ رکھنا تھا، اس لیے کہ مجھے ان پر ہاتھ. تو ہمارے نبی کی پرورش کس نے کی؟ ڈائریکٹ. اس لیے سنو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقنی ربی فامرتا بی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ذات مولا تھے، میری پرورش کرنے والے اور میری تربیت کرنے والے میرے خدا، اور میرے خدا سے بڑھ کر کوئی اچھی پرورش کرنے والا. میرے پیارے دوستو، اب نام کا وقت آیا. نام کون دینے والا؟ سب ساتھ میں بولو. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ ابھی واقعے کے موڑ پر آنا ہے آپ کو. بھائی تھکے تو نہیں نا؟ نام کون دینے والا؟ پھر بولو بھائی نام کون دینے والا؟ نام دینے والا کون؟ اللہ. کتنے نام دیے؟ آپ انگلی پر گن لو تاکہ بات پوری ہو تو ہم آگے بڑھے. بھائی سب سے پہلے ہمارے
میں تو بڑا خوش ہوا کہ ذرا آپ لوگ ہمت میں آؤ تاکہ مجھے جو کنارے پر آنا، مجھے آپ کے نعرے سے کوئی مطلب نہیں، مجھے مطلب ہے کہ جو کنارے پر آؤ تو وہ دل ہمارا جاگے. آج تک یہ دل سویا ہوا ہے. دیکھو دل مرا ہو نا، دل مرا ہو اتنی فکر نہیں، لیکن ہمارا تو دل سو گیا ہے. بھائی سویا ہوا دل اس کو جگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو جگانے تو سنو میرا ساتھ دینا. بھائی ہمارے یہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کا آپ کی خان میں جھکنے لگا، مقام ابراہیم بھی آپ کی باتوں میں جھکنے لگا. اگر میں خوشبوئے بھی اگر میں خوشبوئے بھی لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نام بتائے، ساتوں ناموں کے اوپر کتنے جا یاد رکھے میرے پیارے دوستوں. یہ ناموں کے پیچھے بھی جنت چھپی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نام بتائے تھا. اللہ نے فرمایا اسمہ فی پہلا نام اب بولتے جانا، پہلا نام محمود، وفی التوراۃ مؤید، دوسرا نام مؤید، بولو دوسرا نام وفی الزبور الہادی، تیسرا نام الہادی، بھائی تیسرا نام الہادی، چوتھا نام وفی الانجیل احمد. کتنے نام ہو گئے؟ چار. اور پھر کیا اللہ کیا نام دے رہا؟ وفی القرآن کتنے ہو گئے نا؟ پہلا محمود، مؤید، ہادی، احمد، پھر طه، یاسین، محمد. کتنے ہو گئے نام؟ ارے 7 نام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کون دینے والا؟ اور اللہ. اب سب کا ترجمہ سنو، دل خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نام بھیجنے والا میں، اور نام بھیجنے والا کون؟ دادا کو نام رکھنے کی ضرورت ہے نہیں، ماں کو نام رکھنے کی ضرورت ہے نہیں. جس خدا نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، جس خدا نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے نام بھی نہیں دینے والا. ولادت ہوتے ہی اللہ نے کتنے نام بھیجے؟ 7. سب سے پہلا نام محمود جس کی تعریف کی جائے، بتاؤ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمارے نبی کی تعریف. دوسرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا مؤید، مؤید کے معنی جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو، جس کے ساتھ پیدا کرنے والے کی مدد ہو. نمبر 3 الہادی، راستہ بتانے والا. اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی راستہ بتانے والا نہیں. چوتھا نام اللہ نے دیا احمد، احمد کے معنی سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا. اور ساتھ میں بشارت بھی دی. نام کتنے ہوئے؟ 4. محمود، مؤید، ہادی اور احمد. اور ایک بشارت بھی دی، اے بی بی آمنہ. اللہ نے فرمایا اللہ نے پیغام دیا اس بچے کو ایک کتاب ملنے والی ہے. کہو سبحان اللہ. اس بچے کو ایک کتاب ملنے والی ہے جس کا نام قرآن ہوگا. اور اس کتاب میں اس بچے کے 3 نام ہوں گے. کبھی اللہ پکارے گا تو کہے گا کبھی اللہ پکارے گا تو کہے گا یاسین، اور کبھی اللہ پکارے گا تو کہے گا محمد. اور 3 نام قرآن میں ملنے والے اور 4 نام حدیث دینے والے. کتنے نام ہو گئے 7 نام. ہمارے نبی کو کتنے نام ملے؟ شان دیکھو، شان دیکھو، سننا شان دیکھو. کعبہ جھکا، بولو نمبر 1 کعبہ جھکا. نمبر 2 مقام ابراہیم جھکا. نمبر 3 جنت کی خوشبوئے گھر میں آئی. نمبر 4 اللہ نے 7 نام. دادا عبد المطلب تو دروازے پر کھڑے. اب تو اتنے خوش ہے، بتاؤ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی ٹینشن؟ وہ سارا غم دور. دادا عبد المطلب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیدا کرنے والے نے کیا بچہ دیا ہے کہ کعبہ بھی جھکے، مقام ابراہیم جھکے. ارے جنت میں خوشبو ہے، میرے گھر میں آئے اور اللہ نے نام بھی دیے. اب سننا دادا عبد المطلب کیا فرماتے. سننا دادا عبد المطلب فرماتے اے بی بی آمنہ ہٹ ہٹ میں گھر میں آؤ تو صحیح. کب سے میں دروازے پر کھڑا، دروازے پر کھڑے کھڑے باتیں سن رہا، مجھے گھر میں آنے تو دے. بی بی آمنہ ہٹی. بھائی بہت احترام ہے ڈسپلن میں. بی بی آمنہ ہٹی. دادا عبد المطلب گھر میں اپنے جھوپڑے میں گئے. ایک قدم، دوسرا قدم، ابھی تیسرا قدم رکھتے ہیں اچانک ایک نورانی انسان. بھائی نورانی لمبا چوڑا نورانی انسان اتنا خوبصورت. لیکن دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. ارے گھر میں کوئی بھی اچانک آئے تو آدمی کو اچھا لگے گا. دادا عبد المطلب کہنے لگے یہ اچانک یہ نورانی انسان کہاں سے آیا؟ گھر کے دروازے پر تو میں کھڑا تھا، اندر آیا کیسے؟ کھڑکی بند ہے، کیوار بند ہے، چھت بند ہے. یہ آدمی یہ نورانی انسان آیا کیسے؟ جیسے دادا عبد المطلب نے یہ کہا، آنے والے نے کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، میں انسان نہیں، میں فرشتوں میں کا ایک فرشتہ ہوں. بولو سبحان اللہ، بولو میں فرشتوں میں کا ایک. تو دادا عبد المطلب چونکہ فرشتہ میرے گھر میں. دادا عبد المطلب کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا. ارے جس بچے کی شان میں کعبہ جھک گیا ہوگا، جس بچے کی شان میں مقام ابراہیم جھکا ہوگا،
عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے فرشتہ ہمارے گھر میں. فرشتے نے کیا کہا؟ دادا عبد المطلب سے بہت ادب سے کہا ہاں میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں آپ آگے بڑھنا نہیں یہیں ٹھہر جاؤ, بچہ اس طرف ہے آپ آگے بڑھنا نہیں یہیں ٹھہر جاؤ. دادا عبد المطلب نے کہا جب فرشتہ ہے میرا گھر ہے میرا پوتا ہے, ارے میرا گھر ہے میرا پوتا ہے, اور کوئی دادا پوتے کو نہ دیکھے ایسا ہوگا؟ ارے میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو میں دیکھوں. فرشتے نے کہا نہیں اللہ کا قانون آگے مت بڑھنا. دادا عبد المطلب نے کہا لیکن میرا پوتا ہے وہ پیچھے ہے مجھے جانے تو دو. وہ فرشتے نے کہا نہ فرشتے نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے آگے مت بڑھنا, اس لیے کہ ابھی آسمان کے تمام فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ کا آرڈر ہے آسمان کے فرشتے اتریں گے اس بچے کے قدم کو چھوئیں گے. جب فرشتوں کا معاملہ ختم ہوگا تب تمہیں اندر جانے کا موقع ملے گا, تب تمہیں جانے کا موقع ملے گا. پہلے فرشتے اتریں گے اس بچے کے قدم کو چھوئیں گے پھر تمہیں جانے کا موقع. سنتے جانا. دادا عبد المطلب وہیں پر خاموش. کچھ لمحوں کے بعد جب فرشتے چلے گئے دادا عبد المطلب آگے بڑھے. ابھی دادا عبد المطلب آگے بڑھے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا. وہ سینہ بھی کتنا پیارا ہو گیا ہوگا جس سینے سے یہ بچہ لگ گیا ہوگا. وہ کون تھے؟ ہمارے آقا تاجدار. بولو بولو کون تھے ہمارے آقا تاجدار. خیر محلے میں سننا خوشبوئیں اتنی پھیلی بھائی ہمارے نبی کے بدن مبارک جسم مبارک سے خوشبو. کچھ گھر چھوڑ کر پھوپھی رہتی ہے ہمارے نبی کی پھوپھی, ان کا نام ہے حضرت صفیہ. کیا نام ہے؟ وہ پھوپھی رہتی. پھوپھی کو خبر ملی بھائی محلے میں خبر آئی, پھوپھی کو خبر ملی دوڑتے دوڑتے آئی اور کہا بیوی آمینہ مبارک ہو سنا بچہ جل گیا. بیوی آمینہ میں ہوتا نا عورت آئی ہوگی تو پھوپھی ہے پھوپھی رشتے دار ہے ہمارے نبی کی پھوپھی ہے. دوڑتے دوڑتے آئی صفیہ نام ہے کہا کہ بچہ تو بیوی آمینہ نے کہا کہ ہاں بچہ الحمدللہ بچہ. آسمانوں سے نام بھی آیا تو پھوپھی تھی نا پھوپھی کیا کہنے لگی ارے بچے کو نہلانا تو ہوگا نا, ارے بچے کو نہلانا تو ہوگا, میں پھوپھی ہوں میں آئی ہوں ذرا بچے کو میں نہلاؤں. تو بیوی آمینہ نے کہا کہ ہاں وہ بچہ وہیں پر آپ نہلاؤ. اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پھوپھی نہلائے. تو صفیہ آگے بڑھی سنو صفیہ آگے بڑھی پھوپھی ہے بچے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ مجھے نہلانا ہے. ابھی نہلانے کے واسطے لے جاتی ہے کہ اللہ کی آواز آتی. کہو سبحان اللہ. اللہ کی آواز آتی فرشتہ آواز آتی اے صفیہ مکہ میں رہنے والی صفیہ اس بچے کو نہلانا نہیں, ہم نے جنت کی نہر سے نہلا کر بھیجا ہے. ہم نے جنت کی نہر سے نہلا کر. میرے دوستوں مدعے پہ آنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ بتایا ورنہ اسے بہت سارے واقعات تھے جو کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہاں رک کر میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہی بات میں نے پہلے بھی باڈولی میں پوچھا تھا 2 مہینے پہلے, آج پھر پوچھ رہا ہوں. جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی کہو صلی اللہ ہو, میری ساتھ میں کہو صلی اللہ ہو. جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بتاؤ دادا عبد المطلب فوراً گئے؟ ارے بولو دادا عبد المطلب فوراً جا سکے؟ ارے بولو فوراً جا سکے؟ دادا تھے نا دادا, فوراً جا سکے؟ بولو جا سکے فوراً نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ایک بہت بڑا سبق سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ولادت ہمارے نبی کی پیدائش مبارک کو اتنا بڑا بنایا ہے. کاش کے ایمان والا اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا کہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی وہ نبی تھے جن کا درجہ کعبے سے بھی اونچا تھا, ہمارے نبی کا درجہ مقام ابراہیم سے بھی اونچا تھا. بلکہ میرے پیارے دوستوں مجھے کہنے دو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کا درجہ مبارک اور نبی کا مزار مبارک, نبی کا روضہ مبارک اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی اونچا تھا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میرے پیارے دوستوں؟ اب آپ بتاؤ میرے پیارے دوستوں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت پیاری بات ہے. اللہ نے 2,24,000 نبی بھیجے ایک روایت کے مطابق. ایک روایت کے مطابق اللہ نے 1,24,000 بھیجے اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے 64,000 نبی بھیجے. بھائی سمجھ میں آئی ساری باتیں؟ ایک روایت میں 2,24,000, ایک روایت میں 1,24,000, ایک روایت میں 64,000 اور ایک قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام. لیکن میرے دوستوں کہنا پڑے گا اللہ نے ہر نبی کو کچھ دیا. جب مصطفیٰ کا وقت آیا تو سب کچھ دیا. میں سب نبی کو کچھ دیا. مصطفیٰ کا وقت آیا تو اسی لیے میں دعا کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں اگر یہ بات یاد ہو جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا میں کہو میرے دوستوں ہمارے نبی کی شریعت وہ شریعت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی
قانون میں جمال، جمال سمجھتے ہو؟ ایزی، قانون میں جمال، جمال جمال سمجھتے ہو نا؟ ایزی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تھی اور آسمان سے کتاب اتری تورات، اس میں سارے قانون میں جلال، بہت ڈیفیکلٹ. تو حضرت عیسیٰ کی شریعت میں ہم نے دیکھا تو جمال، بولو عیسیٰ کی شریعت میں دیکھا تو جمال، اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں دیکھا تو جلال، اور مصطفیٰ کی شریعت میں دیکھا تو کمال ہی کمال نظر آیا ہے. میرے پیارے دوستوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو گے نا؟ بولو نا، نبی سے محبت ہے نا؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے کو ہے نا؟ محبت ہے نا؟ جلدی بولتے نہیں بھائی. کچھ ڈر، کچھ گھبراہٹ؟ ڈر ہوا تو میرے کو لگے بھائی، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں تو آ رہی نا باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہہ کچھ رہا ہوں سمجھ کچھ رہے ہو. کبھی اس میں بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. ارے معلوم ہے آپ کو گڑبڑ ہو جاتی، معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ آدمی نے بولا کچھ اور سمجھا کچھ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ ہوتا نا ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو جب بھی پیشاب آوے نا تو اپنی اماں کو بولے اماں شیشی آئی. کیا بولے اماں؟ اور ماں سمجھ جائے گی اس کو پیشاب آئی ہے تو ماں لے کے جائے باتھ روم میں اس کو پیشاب کراوے. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے مہمان گھر میں آئے تھے اور یہ بچہ گھر میں آیا. اماں اور بچے کو کیا معلوم کہ مہمان کیا آیا، آ کر بولتے اماں شیشی آئی، اماں شیشی آئی، اماں شیشی. اب ماں کو اتنی شرم آئی، جتنے بڑے بڑے مہمان کے سامنے شیشی کتنا خراب لگتا. خیر وہ مہمان چلے گئے تو ماں نے ڈانٹا تو کہا اماں تو بولتی ہے کہ شیشی بول، تو میں شیشی بولتا ہوں. تو اماں نے کہا نہیں، آج سے یہ مت بولنا کہ بڑے بڑے مہمان کے سامنے اپنی عزت جاتی ہے. اب جب بھی پیشاب آوے تو بولنا گانا گانے کا ہے. کیا بولا؟ ٹھیک. اب جب بھی وہ آوے گھر میں آوے اماں گانا گانا ہے، اماں سیدھا پیشاب کے لیے لے کے جاؤ. اس لیے بات ہو گئی تھی. اب ہوا کیا کہ پکنک سمجھتے ہو نا؟ بچہ پکنک پہ گیا. اب رات کو سب پکنک پہ سوئے ہیں تو یہ ٹیچر کے پاس گیا. ٹیچر کو بولتا ٹیچر گانا گانے کا ہے. سمجھا؟ ٹیچر کیا بولے ابھی رات کو؟ ارے رات کو 2 بجے کوئی گانا گاتا ہے؟ صبح میں گانا. تو گیا پھر کہا ٹیچر زور سے گانے کا ہے. وہ بچہ ہے. ٹیچر بہت زور سے کہا جتنا بھی زور سے گانے کا ہے صبح میں گانا. وہ پھر ٹیچر اٹھو بہت زور سے گانے کا ہے. ارے ٹیچر بہت زور سے گانے کا. ٹیچر غصے میں کیا بہت زور سے گانے کا ہے؟ ارے میرے کان میں گانے صبح کے بعد میں گا لینا. رشید بھائی بولنا ضروری تھا، موڈ میں لانا بہت ضروری ہے. اس لیے یہ لوگ اسے چپ بولیں گے تو کیسا چلے گا؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات بتاؤ قاری اسماعیل صاحب، سنو آپ کے کام کی بات ہے. ہمارے قاری اسماعیل کو آج میں دیکھا تو میں نے بہت دعا دی. بھائی دنیا بڑھاپے پہ جاتی ہے، جوانی کی طرف آتا ہے. میچنگ تو دیکھو کرتا پیجامہ ٹوپی ہے، کلر ٹو کلر. میں تو دیکھا قاری اسماعیل صاحب ریورس ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیان سنا. قاری اسماعیل تم کرنا مت، میں بول دیتا ہوں. ان کو نہیں بولتا ناراض ہو جائیں گے، آپ تو گھر کے آدمی ہیں. ایک آدمی بیان سنا، بیان کے بعد گیا اور گھر میں جا کے بیوی کو گود میں اٹھا لیا. ارے گھر میں گیا بیوی کو گود میں اٹھا تو بیوی بھی چوکی کہ کیا ہو گیا؟ مولانا نے کوئی محبت کی بات بولا. ارے مولانا کیا بولے؟ تم نے 25 سال میں کبھی گود میں نہیں اٹھایا، اچانک گود میں اٹھایا. کہا مولانا نے محبت کی کوئی بات نہیں بولی. مولانا نے کہا اپنی مصیبت خود اٹھانا چاہیے. اب میرے سوال کا جواب دو. دیکھو ابھی تک آپ لوگ ایسے سم بیٹھے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب میرے ایمان سے سوال کا جواب دو. نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایمان سے کو کرتے ہو تو ہاں، نہیں کرتے ہو تو نہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ہاں ہے وہ جنتی ہے، جو نہ ہے وہ جہنمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. جو ہاں بولے گا وہ جنتی ہے، جو نہ بولے گا وہ جہنمی ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط دخل النار. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دامن کو تھامے گا وہ جنتی ہے اور جو میرا دامن توڑے گا وہ جہنمی ہے. میرے پیارو پھر ایمان سے کہو نبی سے محبت کرتے ہو؟ اب میرے سوال کا جواب دینا. نبی کی شان وہ شان ہے، کہو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی مقابلہ. ارے بڑا کوئی مقابلہ. ارے میرے پیارے دوستوں، اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی سننا. اس سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی کہ قرآن کریم کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، مفسرین لکھتے ہیں 1200 سے زیادہ آیت اللہ نے صرف نبی کی تعریف اور نبی کی شان میں اتاری ہے.
پورے قرآن میں اللہ تعریف کرتا، اتنی تعریف اتنی تعریف اتنی تعریف اتنی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب بولتا جا، کہتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ میں سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو فیصلہ کرنے پر آ رہا ہوں ذرا سننا، ہمارے نبی کی شان اتنی عظیم ہے، سنو، ایک چیز سمجھ لو گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی شان اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ حضرت موسیٰ، کہو ساتھ میں کہو حضرت، یعنی ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ۔ میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا وقت کو دیکھتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر تھے وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ اور بات کی اللہ سے بات کی، اللہ سے بات کی، اللہ سے بات کی، اللہ سے بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوش کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا، اے اللہ کتنی دیر سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے بڑھ کر اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ تو مجھ سے باتیں کرے میں تجھ سے باتیں کروں، تو مجھ سے باتیں کرے میں تجھ سے باتیں کروں، اور اللہ تو کسی سے بات نہیں کرتا، تو مجھ سے بات کرتا، اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ خاموش، آپ سے بڑھ کر ایک نبی ہوگا، اور وہ ایسا نبی ہوگا جو آخر میں آئے گا، لیکن سارے نبی مقتدی ہوں گے، وہ امام ہوگا، وہ اخیر میں آئیں گے، اخیر میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا من ہوا، وہ کون ہے، وہ کون ہے جو اخیر میں آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہوا حبیب اللہ، وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرا محبوب حبیب اللہ۔ بولو ساتھ میں، بولو وہ کون ہوگا، اور ساتھ میں بولو وہ کون ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے تھے، کہا اللہ اللہ وہ حبیب اللہ، میں کلیم اللہ، فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اے اللہ وہ حبیب اللہ، میں کلیم اللہ، وہ حبیب اللہ، میں فرق کیا ہے، فرق کیا؟ وہ بھی اللہ والے، میں بھی اللہ والا، وہ حبیب اللہ، میں۔ اللہ نے کیا فرمایا سننا، بہت لمبی بات ہے، میں صرف ایک بات بتاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ، بولو وہ، تم کلیم اللہ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا بہت فرق ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک فرق بتاؤں گا، کبھی وقت رہے گا تو اور فرق بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ وہ حبیب اللہ آنے والے، اور تم پورا مجمع بولے تم، تاکہ نتیجے بولو تم وہ آنے والے حبیب اللہ، تم کلیم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب کہیں بھی ڈفرنس، بہت بڑا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو، اللہ نے کیا فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحب سمجھ رہے میرے دوستو؟ اب ذرا توجہ دینا، بہت توجہ کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرق بتانے شروع کیے، تم کلیم ایسے، وہ حبیب ویسے، تم کلیم ایسے، وہ حبیب ایسے۔ اللہ نے اتنے فرق بتائے، اتنے فرق بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ فرماتے گئے، حضرت موسیٰ سنتے گئے، حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ نے آخر میں، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، آخر میں اللہ نے پوچھا ما یبکی کا یا کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم روتے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ کلیم اللہ، وہ حبیب اللہ، لیکن آج اللہ تیری زبان سے جو باتیں معلوم ہوئی، میرا جی چاہتا اللہ کاش مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، مجھے اسی نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ ہو میرے باڈولی کے جوانوں، کس سے یہ دکھ سنائے ہیں؟ موسیٰ تمنا کر کر کے گئے، کاش میں نبی نہ ہوتا، آخری نبی کا امتی ہوتا۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ وہ مانگے موسیٰ نہ ملا، بولو وہ مانگے نہ ملا، اور ہم بغیر مانگے امتی بنے ہیں، بنے ہیں نا۔ ایک بات سننا، ابھی تو ولادت ہوئی، ابھی تو پیدا ہوئے، جسٹ ابھی پیدا ہوئے، اور فرشتوں نے قدم چوما،
بولو فرشتوں نے قدم چوما، فرشتوں نے قدم چوما، پیدا ہوئے فرشتوں نے قدم چوما، ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے آج تک ان کا چہرہ نہیں چوما۔ بیٹھے بغیر داڑھی والے، کیا بولوں، کس سے کہوں، یہ دکھ کس کو سناؤں؟ آپ سمجھتے ہوں گے مولانا داڑھی پر بولتے تو بہت خوش ہوتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں۔ نہ میرے پیارو، مجھے کسی پر ہنسنا نہیں، کسی کو ہنسانا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، نبی کا چہرہ توڑ کر کون سکھی ہوا ہے جو تم ہوں گے۔ آج ولیوں کو سینے سے لگاؤ لگاؤ، خواجہ معین الدین غریب نواز، پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں کہتا ہوں میرے پیاروں، ولیوں کا دامن پکڑو، لیکن دامن پکڑنے سے پہلے یہ سوچو یہ ولی کیسے بنا۔ ارے خواجہ غریب نواز ولی کیسے بنے؟ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے چوٹی پر کیسے گئے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء وہ اتنی شہادت کہاں سے ملی؟ ارے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ میرے پیارے دوستوں، سب کے نام الگ الگ ہے، راستہ ایک ہی ہے، سب نے نبی کا دامن تھاما، اور اللہ کی قسم جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنائے گا وہ ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ میرے پیارو، آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو نا۔ بات ختم کرنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو واقعے سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ دو کامیاب ہو گئے قیامت کے دن۔ اب میں ہوں گا یا آپ ہوں گے وہ تو فیصلہ ہم کو ہی کرنا ہے نا۔ دو واقعے بتاؤں گا، دل کو رلا دیتے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، بہت حقیقت میں اللہ کی قسم یہ واقعہ میں تو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو صحیح کہوں اللہ کی قسم کبھی رات کو اکیلے اکیلے سوتا ہوں تو سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ احمد علی تیرا کیا ہوگا؟ میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تیرا کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ خود بتاؤ نبی کی وفات کے وقت غم کا بادل کیسا آیا ہوگا۔ میرے دوستوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جب نبی کا مبارک جنازہ رکھا تھا اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کی قسم ہر صحابی کا دل کیسا کانپتا ہوگا؟ ارے کانپتا ہوگا کہ نہیں کانپتا ہوگا؟ اور میرے پیاروں دیکھو، میں بہت بات آخری کنارے پہ آ رہا ہوں، سننا۔ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر محبت ہو تو بات سمجھ میں آئے گی میرے پیاروں۔ نبی کا آج آپ سوچو ماں کا جنازہ ہو، بیٹا وہاں بیٹھا ہے، پوچھو تیرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ حالانکہ اس نے کبھی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہوگا، لیکن آج اس کو پوچھو تیرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ایک باپ کا جنازہ رکھا ہے، باپ کی کبھی مانا نہیں ہوگا، لیکن آج باپ کا جنازہ رکھا ہے تو بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب ہماری ماں اور ہمارے باپ کے جنازے پر ہمیں رونا آتا، ہمارے نبی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ایک ماں جو گلے لگاتی تھی اس سے زیادہ یہ نبی ہم کو گلے لگایا کرتے تھے۔ آج وہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، صحابہ پوری مسجد نبوی کے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر صحابی رو رہا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، یہ سن لو جواب ہم کو تیار کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت انس، ساتھ میں بولو ذرا توجہ سے بولو، کیا نام ہے؟ حضرت انس۔ بہت جلدی بات ختم کروں گا، بولو حضرت۔ یہ حضرت انس جو نا، انس ان کو خبر ملی، سننا، حضرت انس کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، مسجد میں جنازہ رکھا۔ حضرت انس وہ صحابی ہے جن کی عمر تھی 20 سال، کتنی عمر تھی؟ اور 10 سال نبی کی خدمت میں رہے تھے، یعنی 10 سال کی عمر میں تو نبی کی خدمت میں چلے گئے، 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، خبر ملی کہ وصال ہو گیا۔ حالانکہ فجر کی نماز میں دروازے پر نبی کو دیکھا تھا، فجر کی نماز میں حضرت انس نے نبی کو دروازے پر دیکھا تھا، خبر آئے دوڑتے دوڑتے آئے۔ میرے پیارے دوستوں، وہ خادم جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہو آئے، سیدھے ہمارے نبی کے قریب بیٹھے، قریب آئے اور پھر کھڑے ہو گئے، کہا کون کہتا ہے میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی ہے، جب آپ سوتے تھے اسی طرح آسمان پر نور اٹھتا تھا، ابھی بھی وہی نور اٹھ رہا ہے، ابھی بھی وہی نور اٹھ رہا ہے۔ اور حضرت انس نے کو کوئی کہنا نہیں، حالانکہ 20 سال کی جماعت کے سارے صحابہ رو رہے ہیں، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا وصال ہوا، تم لوگوں نے میرے نبی کو اتنا نزدیک سے تھوڑی دیکھا، میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ یہ کہہ کر 20 سال کے جوان مسجد کے باہر دھار کر کے چلے گئے اور کہتے ہوئے چلے گئے، کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا وصال ہوا۔ 20 سال کے جوان حضرت انس لیکن مدینے کی گلی میں چلے ہیں، وہاں اعلان کرتے ہیں نہیں میرے نبی کا وصال نہیں ہوا۔ ایک گلی، 2 گلی، 3 گلی، لیکن ہر گلی میں حضرت انس کے کان میں دودھ پیتے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ بھائی یہ گلی میں گئے تو وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے، وہ تو حضرت انس تیسری گلی میں جا کر زور سے کہتے ہیں ارے ماں کو کیا ہو گیا؟ یہ مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ ہر گلی میں دودھ پیتے بچے رو رہے، مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ گھر سے عورتوں کی آواز آئی، انس جب سے نبی کے وصال کی خبر آئی ہے بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔
جب سے نبی کے وصال کی خبر آئی ہے ان بچوں نے دودھ پینا. میرے پیارے دوستوں لکھا ہے انس کو بھی لگا کہ کچھ معاملہ ہے, وہی بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ محلے میں کنارے پر بیٹھ گئے. اب میرے دوستوں وہ انس 20 سال کے جوان جو مسجد سے نکلے تھے تو دھاڑ دھاڑ نکلے تھے, اب ان کے پاؤں کے اندر طاقت نہیں, اپنے آپ کو گھسیٹتے 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 آئے. اور میرے پیارے دوستوں جب مسجد نبوی میں گھسیٹتے آئے اور سارے صحابہ نے جب انس کو روتا ہوا دیکھا, انس قریب آئے اور ہمارے نبی ہمارے نبی کے چہرے کے پاس آئے اور کیا فرمایا, میرے پیارے نبی جانا تھا تو ہمیں بتا تو دیتے, ہم اپنی جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے. میرے پیارے دوستوں یہ محبت کی بات ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے کہا نا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, بولو ساتھ میں بولو کیا نام ہے, بس اس پر بات ختم کروں گا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی. آپ صرف اتنا یاد رکھیں کیا نام ہے حضرت. ان کے بارے میں کیا لکھا, یہ اپنے کھجور کے درخت پر ہے. بھائی کھجور کے درخت, پیر کا دن ہے, صبح کا وقت ہے, اپنے کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے اور کسی ٹوکری میں بھر رہے. ان کے کان میں آواز آتی ہے ان نبی احمد, آواز آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ارے کوئی جوان صحابی کھجور کے درخت پر ہے, کھجوریں توڑ رہے ہیں, اپنا باغیچہ ہے, اپنا درخت ہے, کان میں آواز ہے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. ایسا پاؤں پھسلا ہے زمین پر گرے. آپ بتاؤ زمین پر گرنے والے کو ہاتھ میں چوٹ آئی ہوگی, پاؤں میں مار لگی ہوگی, ارے لگی ہوگی نا. ارے ہم کہیں سے گرتے تو پہلے پاؤں میں دیکھتے چوٹ کہاں لگی, ہاتھ میں چوٹ کہاں لگی. حضرت عبداللہ کا جو پاؤں پھسلا ہے اور زمین پر گرے, نہ ہاتھ دیکھا نہ پاؤں دیکھا, دونوں ہاتھ اٹھائے. کیا دعا مانگی, کیا دعا مانگی, اللہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا نا, اللہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا, اللہ یقین رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں. پھر کیا کہا, اللہ آج تک ان کانوں سے میرے نبی کی باتوں کو سنتا تھا, اب یقین رہے مجھے کان کی ضرورت نہیں, اتنا کہنا تھا. اسی وقت آنکھوں سے اندھے اور کان سے بہرے ہو گئے. اب اندھے بھی ہو گئے, بہرے بھی ہو گئے, یوں ہاتھ کو ملا اپنے گھر کی طرف جا رہے. بھائی گھر کا مالدار آدمی, گھر کا بڑا, جب حضرت عبداللہ سننا بہت پتے کی بات ہے, حضرت عبداللہ جب اپنے گھر میں آئے تو گھر والوں کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ گیا. ان کو دکھتا, ارے بولو ان کو دکھتا, یہ سنتے تو گھر والوں نے زور زور سے ہلایا, عبداللہ یہ کیا ہو گیا, تم کو کیا ہو گیا, صبح میں گئے تھے اچھے گئے تھے, یہ تمہیں کیا ہو گیا. حضرت عبداللہ سمجھ گئے, مجھے ہلا ہلا کے پوچھ رہے کیا کہا قیامت کی تیاری کر کے آیا ہوں. سنو میرے دوستوں, یہ ایسی بات نہیں ہے, کہا قیامت کی تیاری کر کے آؤ. گھر والوں نے پھر لایا, کیا بول رہے ہو, قیامت کی کون سی تیاری کر کے آئے, کہاں کل قیامت میں حضرت عبداللہ فرماتے کل قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے, قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا, کیا لے کر آیا. میں عبداللہ نبی کو کہوں گا آپ کی محبت میں آنکھ اور کان دونوں کو قربان کر کے آیا. میرے پیاروں ذرا سننا, بہت سننے کی بات ہے. اگر حضرت عبداللہ قیامت میں کہیں گے میرے نبی آپ کی محبت میں قربان کر کے آیا, بتاؤ نبی کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور ہم کو نبی پوچھیں گے تو کیا لے کر آیا, بولو کیا بولیں گے. ہم کو نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا, ہاں میرا چہرہ نہیں پسند آیا, میرے کپڑے نہیں پسند آئے, میرا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں آیا. ارے میرے پیارے دوستوں, اگر ہمارے نبی نے اس وقت ایک بات کہی کہ میرے امتی بتا, میں نے تجھے کون سی تکلیف پہنچائی تھی, بھائی پہنچائی نبی نے کوئی تکلیف, تو تو نے مجھے اتنی کیوں تکلیف پہنچائی. ارے میرے پیارے دوستوں, وہ خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی تھے کہ نہیں اللہ کے ولی, ارے بولو نا سامنے بولو اللہ کے ولی تھے نا. ارے میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں اللہ کے ولی تھے. ارے وہ غوث تھے, وہ افضلوں میں سے تھے, ارے وہ قطب تھے, ہمارے ہندوستان کے قطب تھے. خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, وہ فرماتے ہیں جب تو چہرے پر اپنا لوہا چلاتا ہے تو تو سمجھتا ہے کہ یہ بلیڈ تیرے چہرے پر چلی, حقیقت میں میرے نبی کے دل پر چلی. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, بات ختم کرنے سے پہلے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, شروع میں نے کہا تھا آن ون کنڈیشن, میں نے باتیں کہی ہے. اب آپ لوگ میرے پیاروں ایک بات کے لیے تیار ہو جائے. کون کون تیار ہونے والا, ہاتھ اوپر کرو, جھوٹ نہیں, جس کو نہیں ہونا ہو تو نہ بول دے. تیار ہوں گے ایک بات کے لیے, بھائی سب تیار ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو میں اس بات پر آ رہا ہوں, آ جاؤ نا. اگر آپ کا 15 منٹ لو کوئی حرج نہیں نا, 15 اونلی 15 منٹ ہے انشاءاللہ. لیکن آپ میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ گے, فیصلہ پھر آپ ہی کرو گے.
پھر آپ بتاؤ گے کہ مولانا نے جو کہا ہم کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ابھی اگرچہ آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر بھی نہیں مرضی ہو تو ہاتھ رکھ دینا. لیکن اتنی بات بتاؤ کہ ہمارے نبی جو کہتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں بولو ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے اپنی زبان سے وہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں بولو ہوتا تھا. ایمان سے بولو ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے تھے زبان تیری ہے کلام تو میرا ہے. ویسے ہی قرآن کریم میں 27واں پارہ ساتھ میں کہو کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہے تم اپنی زبان سے کہتے جاؤ گے زبان تمہاری ہوگی لیکن بات بولو بولو بات اللہ کی. اب سننا میں 2-3 چیزیں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے عام آدمی. اب سننا پہلی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کو جا رہے ہیں مدینہ بولو کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں. اپنے بستر پر علی کو سلایا ہے کہو سبحان اللہ. بستر پر کن کو سلایا؟ حضرت جب بھائی سارے دشمن گھیرنے والے اس کے دشمنوں کو پتا چل گیا کہ مکہ چھوڑ کے جانے والے دشمنوں نے اعلان کر دیا جانے نہیں دینا محمد کو جانے نہیں دینا محمد کو جانے نہیں دینا. دشمنوں کا اعلان ہے محمد کو جانے نہیں دینا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جا رہے ہیں. اور بستر پر کن کو سلایا؟ علی کو سلایا. حضرت علی سوئے. سننا بات حضرت علی سوئے. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے حضرت ابوبکر بھی نکل گئے اور لوگ سمجھ رہے کہ محمد سو رہے حالانکہ محمد نہیں سو رہے ان کے بستر پر کون سو رہے؟ علی. خیر صبح کا وقت ہوا سب نے سوچا ابھی اٹھیں گے چادر ہٹائی. جیسے چادر ہٹائی تو سارے دشمن حیران ہو گئے. علی تم ہم تو محمد کے انتظار میں ہم تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم مجھے تو کہا سو جاؤ تو میں سو گیا. سو جاؤ تو دشمنوں نے کیا کہا تمہیں ڈر نہیں لگا جب تمہیں معلوم تھا کہ ہم سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے ان کو مارنے کا نعوذ باللہ ہم نے فیصلہ کیا ان کو خیز میں رکھنے کا نعوذ باللہ اور تم محمد کے بستر پر سوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی جوان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا فرمایا تم ڈر کی بات کرتے ہو آج جتنا اچھا سویا کبھی نہیں سویا تھا ایسا. آج جو میں آرام سے سویا ایسا تو کبھی نہیں. دشمن ہو مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور غصے میں کہا علی کیسی باتیں کرتے ہو تم یہاں سوئے تھے ہم یہاں گھوم رہے تھے ہمارے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی ہمارے ہاتھ میں نیزہ تھا ہمارے ہاتھ میں چھری تھی اور تم کس اطمینان سے سویا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے کہا اس رات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے زندگی کی یہ وہ رات تھی کہ ایسا اچھا شاید واپس کبھی نہیں سوؤں گا. کیوں؟ تم دشمنوں کے یلغار میں تھے اور اتنا اچھا سوئے. حضرت علی نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ گھیرو گے لیکن میں بہت آرام سے سویا. کیوں آرام سے سویا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا جاتے جاتے علی میرے بستر پر سونا صبح میں سب کی امانت ادا کرنا اور مدینے میں میری ملاقات کرنا. حضرت علی فرماتے روز اگر سوتا ہوں اور مکہ کے سرداروں سنو روز اگر سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا کہ مروں گا صبح اٹھوں گا کہ مروں گا صبح اٹھوں گا کہ مروں گا. جیسے ہم بھی آج رات کو سوئیں گے تو ڈر لگے گا صبح اٹھے گا کہ مرے گا. حضرت علی فرماتے روز اگر سوتا ہوں تو ڈر لگتا اٹھوں گا کہ مروں گا لیکن آج اتنا اطمینان سے سویا کہ جب تک علی مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک ملک الموت بھی میرے پاس نہیں آئے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب نبی جو بولے وہ حضرت علی اٹھے دشمنوں کے بیچ میں اٹھے سب کی امانت ادا کی اور مدینہ پہنچے. بولو پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ایک بات. دوسری بات جب بدر کا میدان گرم ہونے والا سننا کون سا میدان کتنے تھے بدر کے میدان میں 300 بولو کتنے تھے 300 بدر کا میدان گرم ہونے والا ان کے پاس کچھ نہیں 313 کے پاس کچھ نہیں کچھ تو 313 میں ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ناف سے لے کر گھٹنے کو چھپایا تھا ہاتھ میں لکڑی نہیں تلوار نہیں کچھ نہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گھوم رہے اور کہہ رہے یہاں پر یہ مرے گا 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 یہاں پر یہ مرے گا. سب کے سب حیران کہ وہ 2,000 2,500 آئیں گے اور ان کے پاس ہتھیار ہوں گے اور یہ ہمارے نبی کہتے ہیں یہاں پر یہ مرے گا یہاں پر یہ مرے گا یہاں پر
نبی نے کہا تھا وہیں وہ موت کے گھاٹ اترا، اس سے ایک ناخن بھی آگے نہ بڑھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم نبی بولتے ہیں زمین پر اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان پر. کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حضرت حسین رضی اللہ عنہ؟ عمر 5 سال، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. عمر کتنی؟ 5 سال. اللہ کے رسول کے پاس ہے. لمبا واقعہ، صرف اتنا بتا دو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں پاؤں پر بیٹھ گئے. بھائی اللہ کے رسول سو رہے، حضرت حسین دونوں پاؤں پر بیٹھ گئے. اور حضرت حسین کی عمر کتنی؟ 5 سال. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آنکھ کھلی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین 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 اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ، پاؤں پر بیٹھے ہو. کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے پاؤں مبارک پر بیٹھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر آؤ اوپر آؤ، اپنے سینے پر بٹھایا. اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل رکھا ہوا ہے. اور پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ حسین اپنا منہ کھولو منہ کھولو. حضرت حسین کی عمر کتنی؟ بولو ساتھ میں بولو کتنی؟ کیا فرمایا؟ حسین منہ کھولو منہ کھولو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین 5 سال کی عمر ہے اپنا منہ کھولا. جیسے منہ کھولا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسین تو جنت کی خوشبو ہے، اے حسین تو جنت کا پھول ہے، اے حسین تو جنت کے سواروں کا سردار ہے. لیکن اے حسین تیرے اوپر حالات آئیں گے. 5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں حسین تیرے اوپر حالات آئیں گے، صبر کرنا. حوض کوثر پر نانا تیرا انتظار کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا جب میرے نبی کہہ رہے تھے حسین کی عمر 5 سال تھی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نبی کے نواسے کو کون ستائے گا. لیکن پورے 50 سال کے بعد جب حضرت حسین کی عمر 55 کی ہوئی میدان کربلا میں شہید ہوئے. کہا تھا 50 سال پہلے ہوا 50 سال کے. اس سے اب بات بالکل کھل کے سامنے آ رہی کہ نبی بولتے ہیں فرماتے ہیں زمین پر اللہ فیصلہ کرتا ہے. کتنے واقعے میں نے بتائے؟ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، ایسے تو بہت زیادہ واقعات ہیں. ایک اور بولو تو ایک اور واقعہ بتاؤ. ارے بتاؤ ایک واقعہ، بہت پیارا واقعہ. دیکھو ہمارے نبی کیا کہہ رہے اور کیا ہو رہا. سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے نواسے کو؟ حضرت حسن کو. کون سے نواسے کو؟ حضرت حسن کو. کیا فرمایا؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت حسن کی عمر ہی کم ہے، کھیل رہے. اللہ کے رسول پاک صحابہ کو فرمایا یہ میرا نواسا حسن ہے، یہ میرا نواسا حسن ہے، یہ جنتوں کا سردار ہے. لیکن ان کی جو آخری گھڑی ہوگی ایسی ہوگی کہ زہر ان کے پیٹ میں ہوگا اور اسی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت ہوں گے. میرے دوستوں ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت حسن کو ان کی بیوی نے زہر پلایا، ان کا وصال ہوا. میرے دوستوں نبی نے بہت پہلے اس زہر کے بارے میں کہا جو 50 سال کے بعد وجود میں آیا. میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ان واقعے پر آپ کا یقین ہے تو ایک واقعہ اور بتا رہا ہوں جس پر ہم کو اٹھنا ہے. اٹھیں گے نا انشاءاللہ لیکن ارادے کے ساتھ. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. دیکھو جو ہمارے نبی بولتے ہیں زمین پر اللہ فیصلہ کرتا ہے. میرے سامنے بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر فرماتے جائے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. بولو ہمارے نبی زمین پر فرماتے جائے اللہ آسمانوں پر فیصلہ کرتے جائے. اسی لیے دیکھو ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، ایک بہت اچھی بات کہی. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہنے والے کہہ رہے کہ میرے نبی جو کہتے ہیں، میرے نبی جو کہتے ہیں گلا مبارک آپ کا ہے، زبان مبارک آپ کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب اللہ ہی کا ہے. تو میرے پیارے دوستو اس ساری باتوں سے یقین ہو گیا نا نبی جو کہتے ہیں اللہ آسمان پر. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لمبا چوڑا مجمع اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، سناٹا ختم ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو میں جواب دوں گا، پوچھو. اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنے والا قیامت میں کہاں ہوگا اور نماز نہ پڑھنے والا قیامت میں کہاں ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ وہ صحابی کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہو آمین، جنہوں نے ہم سب کا راستہ کھولا. کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
हामान, अबू जहल और चारों कुरान करीम की रोशनी में पक्के जहन्नमी। ऐसे जहन्नमी की जन्नत का खुशबू कभी सवाल नहीं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेनमाजी फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा या अबू जहल के साथ होगा। इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाजी मोहम्मदी होगा और बेनमाजी जहन्नमी होगा। अब फैसला आपके हाथ में। मैं तो चला जाऊंगा, मालूम नहीं कब फिर बारडोली आना होगा, लेकिन देखो मैं चला जाऊंगा, ये स्टेज खत्म हो जाएगा, माइक सिस्टम रुक जाएगा, लेकिन ये पैगाम ये आप सबके लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमानत है। इसलिए कि नबी, मेरे दोस्तों आप बताओ, अगर हमारे नबी हजरत अली को कहे तो वो बात सच्ची, अगर हमारे नबी हजरत हुसैन को 5 साल की उम्र में कहे, 55 साल की उम्र में वो बात सच्ची, हमारे नबी बदर के मैदान में कहे वो बात सच्ची, और हमारे नबी हजरत हसन के बारे में कहे वो बात सच्ची, तो हमारे नबी हमारे बारे में कहे नमाजी होगा तो मेरे साथ होगा, बेनमाजी होगा तो फिरौन, हामान, कारून, अबू जहल के साथ होगा। ये बात भी कौन कयामत में इन जहन्नमियों के साथ खड़ा होना चाहता है? नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, माफ करना मेरे दोस्तों, फजर की नमाज में नहीं दिखते, नहीं पढ़ते नमाज। और एक बात और बताऊं भाई, बता दो, एक बात और बता दूं, फैसला आप लोग करना, फैसला ये तो मैं आपको बताते जा रहा हूं, फैसला आप लोग करना। मेरे दोस्तों मैं तो अल्लाह के वलियों को मानता हूं, आप लोग भी मानते ही होंगे, मुझे यकीन है। मानते कि नहीं मानते? अरे बोलो ना, हाँ मानते कि नहीं मानते? मेरे दोस्तों गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका फतवा सुनाओ, पीराने पीर का, मेरे घर का नहीं, पीराने पीर का, गौस पाक का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। और एक बात बताओ, इनका फतवा इतना पक्का होगा इसलिए कि ये अपने जमाने के गौस, अपने जमाने के कुतुब। वो तो बताओ फतवा पक्का होगा कि नहीं होगा? फतवा पक्का होगा कि नहीं? मैं इनके 3 फतवे बहुत जल्दी बता रहा हूं, लेकिन फैसला आप लोग इत्मीनान से करना। 3 फतवे बता रहा हूं, इनका पहला फतवा सुनो, पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका पहला फतवा मन तरक सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन लैसा युसल्ला अलैहि। क्या फरमाया? मन तरक सलात वाहिदन, मन तरक सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन ला युसल्ला अलैहि। पीराने पीर फरमाते लोगों सुनो, जो जानबूझकर कोई एक नमाज फर्ज नमाज छोड़ेगा, पीराने पीर फरमाते अगर वो मर जाए तो मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा। सुना फतवा, सुना, मेरे घर का फतवा नहीं भाई, और किसी और मुफ्ती का फतवा नहीं कि आप उसको खत लिखो कि गलत फतवा दिया। ये वो अल्लाह के वली फतवा दे रहे हैं, सुनो, ये वो अल्लाह के वली फतवा दे रहे हैं कि फरमाते मैं फतवा देता नहीं था, ख्वाब में मेरे नबी ने हुक्म दिया तो मैंने फतवा देना शुरू कर दिया। सुना ये फतवा? सुना? अरे बोलो सुना, हाँ कि नहीं? जो जानबूझ कर नमाज पढ़े और मर जाए, पीराने पीर फरमाते मेरा बस चले तो उसके जनाजे की नमाज। दूसरा फतवा क्या सुन फरमा रहे? मन तरक सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन ला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। फरमाते कोई जानबूझकर एक नमाज छोड़े, मेरा बस चले, वो मर जावे तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी ना होने दो। सुना आपने? और आखिरी फतवा सुन लो, हिम्मत रखो, आखिरी फतवा सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। फरमाते अल्लाह की कसम, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ा, मुझे डर लगता है अब मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। मेरे प्यारो, कितनी आहें भरे, कितनी ठंडी सांसें ले, कहां जा रहे हो मेरे दोस्त? आईना तज़बून, कहां जा रहे हो? आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ, अब भी वक्त बाकी है। जब तक रूह यहां नहीं पहुंचेगी वहां तक तौबा करता जाएगा, अल्लाह माफ करता चला जाएगा। अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते मेरे दोस्तों। बयान असल मकसद नहीं होता, असल मकसद अमल करना होता है। मैं बात समझ में आ गई ना? असल मकसद अमल। इसलिए मैं आखिर में एक आयत सुनाऊंगा और फिर पूछूंगा आप लोग अमल करोगे कि नहीं करोगे। एक आयत सुनो, 23वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? सुन लिया, अल्लाह फरमाते बयान सुन लिया, अब अमल कर ले, तो अमल करता जाएगा, मैं हिदायत के दरवाजे खुलता जाऊंगा। अल्लाह फरमाते सुना कि नहीं सुना? अल्लाह फरमाते फिर अमल करे, अमल करे, अल्लाह फरमाते हिदायत के फैसले करता जाऊंगा।
بولو اپنی زبان سے بولو انشاءاللہ، بولو پورا مجمع بولو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے بولو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر سے لے کر، سب بولو بھائی، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بھائی ابھی لوگوں کا بھی نہ کہو ہماری نماز۔ دیکھو بہت بڑے مہینے میں وعدہ پکا ہوا ہے، ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے رکھے، اور وعدہ پکا انشاءاللہ جان دے سکتا لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا۔ ارے بولو نا، جان دے سکتا لیکن نماز کو قضا، وعدہ پکا انشاءاللہ، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پڑھو 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 میرے پیارو، نماز پڑھو پڑھو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو زبان مبارک سے تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میرے دوستو آج باپ اور ماں کی وصیت کو پورا کرتے ہو، میں کہتا ہوں میرے پیارو نبی کی وصیت کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اور بھی لمبا بیان کرتا، ایک آدھ گھنٹہ کھینچ لیتا، لیکن مجھے سفر کرنا ہے، آپ دعا کرو اللہ میرے سفر کو آسان فرمائے۔ اور میرے پیارے دوستو ایک اعلان، بھائی پہلے مجھے اعلان کرنے تو پھر آپ کرتے رہنا۔ میرا پہلا اعلان یہ ہے کہ میں یہاں جب آیا ہمارے حافظ احمد صاحب کے گھر پر، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب کا مکان دیکھنے کا پہلی مرتبہ موقع ملا، اور حضرت مفتی محمود صاحب جو آپ کے باڈولی کے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، جو سفر میں گئے اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ تو آج پہلی مرتبہ ان کے گھر میں جانے کا موقع ملا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ والے کے گھر میں واقعتاً جو سکون ملتا ہے وہ سکون کہیں اور نہیں ملتا ہے، اور یہ واقعتاً اللہ کے ولی ہے، ان کا ذکر خیر میں سنتا رہتا ہوں۔ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ مجھ سے محبت کرتے، میں ان سے محبت کرتا، مجھے یقین ہے وہ میرا نام لے کے دعا کرتے، میں تو ان کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، اللہ اور بھی زور ترقی عطا فرمائے، زور بیان عطا فرمائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری کبھی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج میں ان کے گھر پر آیا، اور ان کی ایک کتاب جو امام مہدی کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو میں نے ایک سفر میں پڑھا، میں اپنا زمبابوے جا رہا تھا، تو کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، ایئرپورٹ سے لے کر میں زمبابوے تک اس کتاب کو مکمل حرف بحرف میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد واقعتاً مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اتنی باتیں جو نہیں معلوم تھی وہ بہت زیادہ باتیں معلوم ہوئی، اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب میں ایک لوہا منوایا ہے، اور واقعتاً اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو ان کے گھر میں جانا ہوا، یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے، اور ان کے بڑے بھائی حافظ احمد صاحب کے گھر پر کھانا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اور خاص کر کے جب ہمارے رشید بھائی کو میں نے دیکھا ملک پور سے یہاں آ گئے، ہمارے خاص دوستوں میں ہیں کہ یہاں آ گئے، تو بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی یہاں جو علماء کرام سے خاص کر کے ہمارے قاری صاحب جو مالیگاؤں کے، انہوں نے جس انداز میں قرات پڑھی، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ دعا کرو دعا کرو، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنائے، کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا کہ پڑھتے جائے اور ایسا لگے جیسا سما بن رہا ہے، آسمان سے قرآن کریم کی آیتیں اتر رہی ہے، اتنی لمبی سانس کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی یہاں بہت سارے علماء کرام ہیں، ہمارے کوئی ایلول کے بھی مولانا ہیں، وہ بھی اللہ ان کی عمر میں بھی، اور بھی بہت سارے ہیں، اور ہمارے قاری اسماعیل، ان کو دیکھ کر آج مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ۔ ہم تو قاری اسماعیل کو بوڑھا سمجھتے تھے، آج مجھے لگا کہ تو بوڑھا ہے وہ جوان ہے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت ہے۔ کھولوڑ سے آئے، کھولوڑ سے، اور یہاں نہیں صرف یہ نہیں کہ باڈولی میں، پوری اپنی ایک جوانوں کی ٹیم کو لے کر جہاں جہاں بیان ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے، دمن تک پہنچ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو اللہ ہر قدم پر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ہمارے ابھی ملاقات ہوئی مولانا آدم صاحب سے نا، مولانا آدم صاحب، انہوں نے بھی سنا ہے کہ جس مدرسے میں تو نالائق پڑھا اسی مدرسے میں وہ بھی پڑھے، لیکن مولانا آدم کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، باڈولی کے، کتنے سال سے؟ یہ سخاوت والے کے کنجوس ہے، ارے سیدھی بات ہے بھائی، میں تو بہت چوکی بات بولتا ہوں، میں کون سے نتیجے پر پہنچا معلوم؟ کنجوس ہے، معاف کرے بھائی، مجھے آدم معاف کرنا، لیکن کنجوس ہے۔ کیوں کنجوس ہے معلوم؟ ان کی جو سٹائل ہے نا میرے کو بہت پسند آئی، میں نے سوچا میرے کو بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے عطر لگایا، ڈھکن اپنے ہاتھ میں، بوٹل میرے ہاتھ میں، میں سمجھ گیا بہت یہ ایسا پہنچا ہوا کہ تو کچھ نہیں۔ اب معلوم نہیں شاید اتنے لوگوں کے سامنے بولا تو بوٹل دے دے رشید بھائی، اور دو دے گا آپ کو دے گا میرے کو دے گا، دونوں کا کام ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، بہت محبت کرنے والے علماء
उलमा, अल्लाह इन उलमा की कदर करने की हमको तौफीक अता फरमाए। और एक बहुत खुशी की बात है, एक दरूद पाक जो अभी वहाँ बागा तलाव में हमने तकसीम किया था, वो दरूद पाक हाफिज अहमद और ये महल्ले वालों ने जिसने भी छपाया हो, अल्लाह ताला सबको बरकत अता। एक दरूद पाक तकसीम होने वाला है, वो कार्ड है, मुझे मालूम नहीं कितने इन्होंने छपवाए, सबको मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी होगा उनकी मर्जी की बात है, वो मालिक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये दरूद पाक जो हाफिज अहमद दे, वो जरूर आप लोग लो, हमारी माँ बहने ले। क्यों? उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह, ये दरूद पाक बहुत छोटा सा है, ये दरूद पाक बहुत, मैं अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा दरूद पाक, इतना छोटा सा दरूद पाक। क्या लिखा उसमें? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतिल क़ाइमा वस्सलातिन नाफ़िआ सल्ली अला मुहम्मद वरज़क़नी बिज़ल्लात फतुबादहु अबदा। बहुत छोटा, लेकिन आपको बताऊं, एक सहाबी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कोई अच्छा दरूद पाक बताइए। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल कोई अच्छा दरूद पाक बताइए। हमारे नबी ने यही दरूद दे दिया। तो सहाबी ने पढ़ तो लिया, कहा क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, ये दरूद पढ़ ले, जितनी मर्तबा हो पढ़ ले, अल्लाह राजी होगा। ऐसा राजी होगा कि फिर कभी नाराजी नहीं होगा। तो ये दरूद पाक इंशाल्लाह कार्ड की शक्ल में बारडोली में तैयार है, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। हाफिज अहमद सब कब बांटेंगे? वहाँ किनारे पर, यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ से मुझे जाना है, तो वहाँ किनारे पर इंशाल्लाह साथी खड़े होंगे और वो दरूद। और देखो ये दरूद पाक है, इसकी तौहीन मत करना। देखो एक है नहीं लेना, एक है नहीं पढ़ना और एक है नहीं याद करना, लेकिन वो खींचम खींच में जो दरूद पाक का कार्ड को जो मोड़ते हो ना, ये बिल्कुल कहो, ये तो बहुत अदब है। ये तो अपने पेशानी से और अपने सीने से लगाने वाले दरूद पाक है। इसे बहुत अदब से, माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोगों, एक लाइन बनाए, या तो मैं तो हाफिज अहमद साहब ये कहूँगा अभी बांटो ही मत इसको, या तो वहाँ डिसिप्लिन से लाइन में बटता हो तो ठीक है, वरना कल फजर की नमाज में डबल का भाई, यहाँ कोई दुकान है मेट्रो, ये भाई बता रहे वहां भी मिल जाएगा दरूद पाक। इसलिए कोई भी देखो दरूद पाक न लोगे वो बेहतर है इसके मुकाबले में कि उसकी बेइज्जती करोगे। भाई बात समझ में आई? और मैं तो कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, कैसेट में टेप हो जाएगा, अरे उसी को सुनता जाए, याद कर ले। इसलिए कि दरूद पाक को कार्ड में नहीं रखना है, दिल में उतारना है। मैं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा दरूद पाक, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतिल क़ाइमा वस्सलातिन नाफ़िआ सल्ली अला मुहम्मद वरज़क़नी बिज़ल्लात फतुबादहु अबदा। अल्लाह ताला दरूद पाक सबको मोहब्बत अता फरमाए। खैर चलो, ये सारी बातें मैंने दरमियान में कही, लेकिन वो बात तो याद है ना जिस पर आप लोगों ने हाथ उठाए थे? फिर बोलो क्या? नहीं, सब बोलो, हाथ उठा के बोलो, क्या करेंगे इंशाल्लाह? भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भाई सारा हिम्मत से कहो भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और किसी वक्त पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई सब पढ़ेंगे, मेरा काम हो गया अल्लाह ताला। अब मैं हाफिज अहमद साहब को और हमारे रशीद भाई को मैं पूछूंगा, अगर मेरी ये दुकान चली होगी तो ही वापस आऊंगा, नहीं तो यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा। पढ़ेंगे ना भाई, अल्लाह अमल की तौफीक। भाई कोई दो बहनों के लिए दुआ की दरखास्त है, कोई आमीना बीबी है, कोई नजमुन्निसा है। अल्लाह ताला हमारी इन दो बहनों को, क्या बल्कि जितनी माँ बहन है, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। और कोई सिराज भाई लड़का मोहसिन के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला सब बच्चों को हाफिज कामिल बनाए। कोई वही पर्ची है भाई, लेकिन एक साथ में सूर्य किराते सबा पढ़ो, सूर्य रहमान पढ़ो, जितना लीमू को निचोड़ना है निचोड़ो। आ गया तुम्हारे साथ वादा किया था, सही कह रहे हो? किसका वादा किया था? अजान का वादा किया था, मुझे याद है। आप लोगों ने नमाज का वादा किया था। अगर आप उतरे हो अपने वादे पर तो मैं भी उतर जाऊं। चलो आप नहीं भी उतरे होंगे, फिर भी मैं अजान देता हूँ, मुख्तसर अजान, मुख्तसर किराते सबा, और फिर दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह सब। लेकिन आज उस दिन तो वादा करके भूल गए, आज तो नहीं भूलोगे ना? रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे नबी की विलादत का महीना है। मैं किराते सबा भी पढ़ूंगा मुख्तसर। वैसे किराते सबा पढ़ते हुए मैं कुछ सोच रहा हूँ, हमारे कारी सब कहाँ है मालेगांव वाले, इतना जोरदार पढ़े भाई, जब वजू होवे तो तयम्मुम का को कराते हो? अरे समझे, वो टायर है जो घूमता है, ये तो पीछे का लटका हुआ टायर है, जब वो खराब हो जाए तो इसको फिट किया जाता है। खैर मैं किराते सबा भी मुख्तसर पढ़ूंगा, अजान भी मुख्तसर, दुआ भी, सूर्य रहमान भी मुख्तसर। और कुछ है तो बोल दो, सब बोल दो। सुबह नाश्ता करना है ना साथ में। देखो एक बात मैं सब कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जिक्र भी करेंगे थोड़ी देर इंशाल्लाह, लेकिन एक बात मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह।
میرے لیے دعا کرو گے؟ نہیں ایسا نہیں، زور سے بولو، مجھے خوش کر دو بھائی، میں اور کچھ نہیں مانگتا آپ سے، کچھ نہیں، آؤں گا پھر آؤں گا، لیکن وعدہ کرو نماز پڑھو گے اور میرے لیے دعا کرو گے، اپنے لیے بھی کرو گے میرے لیے بھی کرو گے۔ میں کیوں مانگتا ہوں معلوم دعا؟ مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ قیامت میں اللہ آپ کو سنگل سوال پوچھے گا، میرے کو ڈبل پوچھے گا، سیدھی بات ہے۔ اللہ پوچھے گا آپ کو تو یہ پوچھے گا سنا تھا عمل کیا نہیں کیا، مجھے کہے گا بولتا تھا پھر عمل کرتا تھا۔ یہ جو کرسی پر آدمی بیٹھا ہے نا، آپ لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہو کہ مولانا کو بہت لوگ کہتے ہیں مولانا بہت اچھا کرسی پر بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا، دھڑ دھڑ چلا گیا۔ میں کہتا ہوں دھڑ دھڑ والے میرے اوپر کیا گزرتے ہو میرے کو پوچھ۔ اس لیے میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہمارے نبی کی امانت والی کرسی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت بہت پیارے لوگ ہو، آپ لوگ بہت پیارے، اللہ کی قسم کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع، آپ لوگ پیارے لوگ ہو۔ ارے آپ لوگ تو گھر میں پیدا ہوئے تو کلمہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیدا ہوئے تو آپ نے گھر میں کلمہ دیکھا، میں نے میرے گھر میں کلمہ نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں کلمہ میں نے نہیں دیکھا، وہ تو اللہ نے دکھایا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بہت خوش نصیب ہو میرے پیاروں، بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب۔ تو میرے لیے اب تو دعا کرو گے انشاءاللہ؟ آگے نعرہ کے لیے سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو چلو وعدہ پکا، میں آپ کے لیے دعا کروں انشاءاللہ، آپ میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ اچھا، اور دوسری بات دیکھو مجمع بہت لمبا چوڑا ہے اور مجھے سفر کرنا، بمبئی جانا، کل صبح بمبئی پہنچنا، پروگرام کرنا، پھر واپس سے رات کو واپس آنا، پھر تھالا گاؤں ہے وہاں بیان کرنا، اس لیے میں ملاقات کسی سے نہیں کروں گا، اس لیے مجھے جانا ہے۔ آپ لوگ بھی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے، وہ دھکا دھکی کرنا نہیں اچھا لگتا میرے پیارے دوستوں، تو آپ ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے۔ میں ابھی سے آپ کو سلام کر دیتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دو تاکہ یہ سنت طریقہ مکمل ہو جائے۔ کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگ کہہ دو وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ اب میں اذان، مختصر قرات، سورہ رحمان، ذکر، دعا۔ ہاں ایک تو اوور ٹائم میں بلایا اور کام بھی زیادہ۔ میں پیر کے دن نہیں جاتا بیان کرنے، جلدی پیر کے دن نہیں جاتا، اس لیے بھائی میرے بھی بیوی بچے ہیں کہ نہیں، روز بیان کرنے جاؤ تو میرے کو کیا ہو جائے گھر میں، اس لیے میں پیر ہی تو۔ ہمارے وہ کٹھور میں حاجی اسماعیل بھائی ہے، انہوں نے اتنی زبردستی کی اور وہ اللہ کا بندہ ایسا کہ خود نہیں آیا، اور ان کی جگہ ہمارے رشید بھائی کو بھیج دیا، وہ جگہ پور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر
قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اس لیے کہ یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ آیتیں ہیں جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ خود پڑھیں گے یہ آیتیں. وہ تو کچھ عجیب و غریب سما ہوگا، وہ جنت کا ماحول ہوگا. اللہ قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین سب لوگ گردن جھکا دو، ذکر کرنا ہے اور دعا میں آمین کہنا ہے. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دو اور یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. ساتھ میں شروع کریں. اللہ 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 اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، ہماری ماں بہنوں نے ارادہ کیا، اللہ سب کو نمازی بنا دے. مولا ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم کو محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. اے اللہ تیرا احسان ہے پروردگار، تیرا کروڑوں کرم ہے مولا. اللہ تو نے عزت کا معاملہ فرمایا، اگر تو ذلیل کرے تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا، ورنہ روٹی کے لیے بھی تو تڑپا سکتا ہے. اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں سلایا، ورنہ تو پانی کے قطرے سے بھی تڑپا سکتا. اے اللہ تو نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، مولا تو نہ دیتا تو ہم کیا کرتے مولا. اے اللہ تو نے بہت دیا ہے مولا، بہت دیا مولا. اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم بہت سو کو دیکھتے ہیں مولا، بہت سو کو دیکھتے ہیں. کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں مولا، پوری رات فٹ پاتھ پر سوتے. اللہ ٹھنڈی لگتی تو ان کے پاس کمبل بھی نہیں ہوتا مولا. اللہ گرمی لگتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کتنے بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں مولا. اللہ تو نے ہمارے بچوں کو بھکاری نہیں بنایا. اللہ تو نے ہمیں فٹ پاتھ پہ نہیں سلایا. اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا گھر دیا مولا. اللہ تو نے کپڑے دیے مولا، تو نے بیوی دی مولا، تو نے بچے دیے مولا. اللہ تو نے ہمیں راستے پر نہیں بھٹکایا مولا. اے کریم آقا دنیا میں تو نے ہمارا خیال
کے میدان میں ہماری لاج رکھ لینا اللہ. کوئی کیسا بھی ہوگا لیکن تیرے نبی سے سبھی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں مولا، بہت محبت کرتے ہیں. کون ہوگا جو مدینہ جانا نہیں چاہتا ہوگا؟ کون ہوگا جو مدینہ جانا نہیں چاہتا ہوگا؟ تیرے نبی کے روزے پر جانا نہیں چاہتا ہوگا؟ ارمان لے لے کے چلے جاتے ہیں مولا. اے اللہ سب نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ آج تو یہ بڑی رات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ ہم تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے ہیں کہ قیامت کا جب میدان ہو، اللہ اللہ جب قیامت کا میدان ہو اور تیرے پیارے نبی جب نور کے ممبر پر کھڑے ہو اور اللہ ہم سب کو سامنے لایا جائے، اے اللہ ہمیں وہ گھڑی بتا دینا کہ ہم آگے بڑھیں اور تیرے نبی کی آنکھوں میں اے اللہ اپنی آنکھوں سے تیرے نبی کو دیکھ سکے مولا. اللہ 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 بہت ارمان ہے مولا، بہت ارمان ہے مولا، بہت ارمان ہے مولا. اے اللہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تیرے نبی کو دیکھ سکے. اللہ ہمارے ہاتھ ناپاک ہے، اس میں طاقت نہیں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں سے ملا سکے. لیکن اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو بلا لے ہوئے اور ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے ہوئے اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہتے ہوئے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ 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 یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہمیں گلے لگا لے ہوئے. تیرے نبی نے بلال کو گلے لگایا تو بلال کا بیڑا پار ہو گیا. اے اللہ تیرے نبی محبت سے ایک مرتبہ ہم نالائقوں کو گلے لگا لے ہوئے. مولا ہم اس کے لائق نہیں ہے مولا، اس کے لائق نہیں ہے مولا، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا. اے اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا. اے پروردگار بہت ڈر لگتا، تیری قسم مولا بہت ڈر لگتا مولا. ہم میں سے کسی کو اللہ وہ دن مت بتانا، وہ دن مت بتانا کہ قیامت کے میدان میں ہم آئے اور تیرے نبی دور سے کہے چلا جا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا. اے اللہ 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 اگر تیرے نبی نے ایسا کہہ دیا کہاں جائیں گے مولا؟ مولا کس کے دروازے پر جائیں گے مولا؟ وہ کیسی گھڑی ہو جائے گی مولا؟ تیرے نبی کہتے ہوں گے چلا جا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، بچا لے مولا. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے. سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب کی طاقت سے قرضے عطا کروا دے. جو پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم جو سفر کر رہے ہیں اللہ سفر کو قبول فرما لے اور آخرت کے سفر کو بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.